اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ یہ دور بہت ظالم دور ہے۔ لوگوں کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے کہ وہ جو چاہیں وہ کہتے پھریں اور سوشل میڈیا پر ڈال دیں۔ ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن سے منسلک رہیں، جس قدر ہو سکے قرآن کا مطالعہ کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ صرف مطالعہ نہیں بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ نہیں تو یہ لوگ جو آج کل جنہوں نے اسلام پر حملہ کیا ہوا ہے ہمارے ایمان کو لے ڈوبیں گے۔ میں آج آپ کے سامنے عرش اور اللہ تعالیٰ کے استوا، عرش پر استوا کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا، کیونکہ میں سادی سی بات کرنے کا قائل ہوں اور سادہ انداز میں ہی بات کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ یہ لوگ جو اس بارے میں مختلف قسم کے تفرقات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا کچھ ہلکے طریقے سے، آسان سے طریقے سے جواب دے سکوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش۔ بے شک تمہارا رب اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر استوا فرمایا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ عرش کیا ہے اور استوا کا کیا مطلب ہے۔ عرش اللہ تعالیٰ کی ایک تخلیق ہے جو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا تھا، اور اس کے بعد دوسرے مرتبے پر عرش کو خلق کیا تھا۔ عرش زمین و آسمان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اس کی وسعت کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی وسعت کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ابھی اس کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور جب یوم حشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، تو اس وقت ان کی تعداد بڑھا دی جائے گی اور وہ 8 ہو جائیں گے۔ یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ سب احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، بلکہ قرآن شریف میں بھی 8 کا ذکر موجود ہے۔ عرش اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ عرش سے حکم نازل کرتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی آیت جو پہلے میں نے آپ کے سامنے اس کا کچھ سا تلاوت کیا تھا، اس کو اگر مکمل پڑھیں گے تو یہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 3 ہے۔ اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ عرش سے اپنے اوامر کو جاری کرتا ہے، حکم کو جاری کرتا ہے۔ جو کام وہ کرنا چاہتا ہے اسی سے اللہ تعالیٰ حکم عطا فرماتا ہے اور ہم تک وہ حکم پہنچتا ہے، اسی کے مطابق کام ہوتا ہے۔ عرش پر استوا یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے ثم استوی عرش، تو استوا کا کیا مطلب ہے؟ استوا کا مطلب بیٹھنا نہیں ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، اگر کوئی صفات، بشری صفات اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کی جائیں گی تو وہ جس طرح انسانوں میں موجود ہیں اس طرح سے نہیں ہوں گی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہوں گی۔ جیسا اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے، کسی بشر کی ان کو جاننے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ جو ہم بشروں میں ہم انسانوں میں یہ جو صفات پائی جاتی ہے یہ پرتو تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہی ہے، لیکن وہ ذات عرفہ و اعلیٰ خالق مالک ذات ہے،
اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس کی اپنی ذاتی صفات ہیں اور یہ اس نے ہمیں عطا کی ہوئی ہے اور یہ ہمارے حسب حال ہے، یعنی جس قدر ہماری حیثیت ہے اسی قدر یہ ان کی حیثیت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نا حیثیت ہماری کچھ نہ ہو اور صفات ہماری بہت زیادہ ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اعلیٰ عرفہ ہے اور اس کی صفات بھی اعلیٰ عرفہ ہے۔ اسی طرح استوا والی جو بات ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ صرف اس کا اصل مطلب کیا ہے اور استوا کس طریقے سے ہے، یعنی ہم اپنے پر قیاس کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھی عرش جس طرح ہم بیٹھتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھتا ہے، وہ کیفیت وہی جانتا ہے۔ یعنی ایک جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ عرش حق ہے، اللہ تعالیٰ کا استوا بھی حق ہے اور اس پر سوال کرنا بدعت ہے، بلکہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یعنی ہم اس کیفیت میں نہیں جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے بیٹھتا ہے، کس طرح اٹھتا ہے، نہیں، ہم نے صرف اس بات پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر استوا ہے اور وہ اپنی ذات، اپنی حیثیت کے مطابق کس طرح سے استوا ہے یہ وہی جانتا ہے۔ اس کے بارے میں سوال کرنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ بدعت ہے، لیکن اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آئیے اب ہم عرش کے بارے میں، عرش الہی کے بارے میں جو اس سے متعلق چیزیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہوئے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں عرش 3 چیزیں معلق ہے۔ پہلی چیز رشتہ داری، رشتہ داری عرش سے چمٹی ہوئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے نہ توڑا جائے۔ اسی طرح امانت، یہ بھی عرش سے چمٹی ہوئی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں امانت ہوں اور مجھ میں قید نہ کی جائے۔ اور تیسری چیز نعمت ہے جو کہتی ہے کہ میں بھی عرش سے چمٹی ہوں اور میں نعمت ہوں اور میرا شکر ادا کیا جائے۔ یہاں ایک بات میں تھوڑی سی وضاحت کیے دیتا ہوں کہ ان کا عرش سے معلق ہونے کا مطلب کیا ہے۔ یعنی یہ 3 چیزیں ہیں، رشتہ داری کو نبھانا، رشتہ داری کا خیال کرنا، یہ خدا کی نظر میں بہت بڑا کام ہے اور اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ رشتہ داری کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ ان کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، ان سے دور بھاگتے ہیں، حالانکہ یہ عرش سے معلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داری خدا کی نظر میں بہت اہم ہے اور اس کو نبھانا بہت ضروری ہے، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح جو امانت ہے وہ بھی خدا کی نظر میں اسی قدر اہم ہے اور اس میں خیانت جو ہے وہ ایمان کو لے ڈوبتی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منافق کی صفات بیان کی تو ان میں ایک یہ بھی کہا کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اور تیسری چیز جو نعمت ہے، نعمت کی چیز کا مطالبہ کرتی ہے کہ جب نعمت کسی چیز کو، کسی شخص کو عطا کی جائے تو اس کے جواب میں اس کا شکریہ کیا جائے، شکریہ ادا کیا جائے۔ اب ایک اور بات حدیث میں ملتا ہے کہ عرش ہلتا بھی ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں وہ عرش کن چیزوں سے ہلتا ہے۔ عرش 2 چیزوں سے ہلتا ہے۔ ایک وہ چیز جب اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کی جاتی ہے اور دوسری وہ جب اس کے حکم کی، امر کی اطاعت کی جاتی ہے تو وہ خوشی سے ہلتا ہے، اگر نافرمانی کی جاتی ہے تو وہ غضب سے ہلتا ہے۔ پہلی چیز جب عرش ہلتا ہے تو وہ کیا ہے؟ جب فاسق کی تعریف کی جائے۔ فاسق وہ شخص ہوتا ہے جو کہ اسے منافق کہا جا سکتا ہے، یعنی بات کچھ کرے اصل میں کچھ ہو، اسے فاسق کہا جاتا ہے، گناہ میں مشغول ہو فاسق کہلاتا ہے۔ یعنی ایسا شخص جس کے اعمال اس قابل نہ ہوں کہ ان کو انسان شمار کیا جا سکے، جب ایسے شخص کی تعریف کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے اور اس کی ناراضگی کی وجہ سے اس کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ یعنی اتنا بڑا جرم ہے یہ کہ اس سے عرش میں عرش ہلنے لگتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے شادی کرنا سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من راغب عن سنتی فلیس منی، یعنی جس نے میری سنت کو چھوڑا، ترک کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ شادی سنت رسول ہے، لیکن شادی کرنے کے بعد طلاق دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے بھی تخت غضب سے ہلنے لگتا ہے۔ اور جو تیسری چیز جس کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے جب ایک انسان
نیک کام کے لیے وہ نیت کر لیتا ہے، اور جب وہ اپنی نیت کو اپنی اس کو پورا کرتا ہے تو عرش خوشی سے ہلنے لگتا ہے۔ میں ایک مجھے حدیث مبارکہ یاد آ گئی، وہ بھی میں آپ کے سامنے یہاں پر بیان کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی تھے، وہ سفر میں جا رہے تھے کہ انہوں نے راستے میں ایک بڑا سا ریت کا سفید ٹیلا دیکھا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ جو ٹیلا ہے سفید اٹے کی مانند معلوم ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو اتنا اٹا دے دے تو میں سب خدا کی راہ میں تقسیم کر دوں گا۔ یہ اس کا خیال تھا۔ دیکھ رہا ہے جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم نے جو اس سفید ٹیلے کو دیکھ کر نیت کی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس قدر آٹا دے دے گا تو میں سارا خدا کی راہ میں تقسیم کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قدر آٹا خدا کی راہ میں تقسیم کرنے کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا ہے۔ دیکھیے، اسلام کوئی اتنا مشکل مذہب نہیں ہے، بہت آسان ہے، انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ جو بھی چیز، جو بھی مسئلہ انسانی فطرت کے مطابق ہوگا وہ عین اسلام ہوگا، اور جہاں فطرت سے تضاد ہوگا، فطرت سے مخالف ہوگا تو وہ اسلام نہیں ہوگا۔ ایک سادہ سی بات ہے۔ معزز ناظرین سامعین، میں نے کچھ ایسی ویڈیوز دیکھی تھی جن میں ایسی عجیب و غریب باتیں کی گئی تھیں جو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے سوچا کہ کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں تو آپ کے علم میں آ جائے، اگر کوئی ایسی ویڈیو جو میں نے دیکھی ہے آپ کے سامنے آئیں تو آپ کا ایمان اپنی جگہ پر قائم رہ سکے۔ امید ہے کہ شاید میں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔